الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 113. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. وہ سب برابر نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب میں اکثر فسق و فجور، اکثر باغی فاسق، لیکن سب کے سب نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام یہ یہودی بہت بڑے عالم تھے. ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہو گئے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لیسوا سواء، سب برابر نہیں. جو ہی یہ مسلمان ہوئے تو اہل کتاب کہنے لگے ہمارے یہ بدترین لوگ ہیں، شریر ابن و شریر. پہلے ان کے بارے میں کہتے تھے شریف ابن و شریف، چوٹی کے شرفاء، چوٹی کے ہمارے یہ علماء ہیں. جو ہی وہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑتے اور نبی کے پیچھے لگتے. یہ تو بہت برے لوگ. یہی بات سورہ آل عمران میں 199 نمبر آیت پر آخری آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے لیسوا سوا کی تشرح، بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، توحید پرست، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن. پھر ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے. جو فتویٰ لینا ہے اسی حساب سے پیسے لیے فتویٰ دے دیا. یہ یہودیوں کا بہت بڑا جرم. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. اجرہم عند ربہم، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ اہل کتاب کی بڑی خوبصورت جماعت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہم نسل اور ہم مسلک مذہب اس میں ممتاز کر دیا. یہ نصیر کو اٹھاؤ، سو رہا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو. یہودیوں کی جو صفات ہے اسلام کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری عمر سازشیں کرنا. اب بھی اہل کتاب کا دنیا میں یہی کام ہے.
اللہ کی آیات میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ دنیا کی عارضی مال کی خاطر علم کو چھپانا، اصل مسئلہ چھپا دیا، جیسے آ کے اس نے پیسے دیے اسی حساب سے ان کو مسئلہ سمجھا دیا۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے وہ یہ کام نہیں کرتے، تینوں کام نہیں کرتے، نہ مال لیتے ہیں، نہ مسئلہ علم چھپاتے ہیں، نہ دنیاوی اغراض کے لیے اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں۔ جو لوگ یعنی اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے نا، وہ 10 آدمی بھی پورے نہیں ہوئے، 10 کا فگر بھی مکمل نہ ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل 15واں پارے میں چلیے، ایک 107 نمبر آیت۔ سترہ نمبر سورت اور 15واں پارہ 107، 8 اور 9 تین آیتیں دیکھیے۔ قل آمنوا بی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اہل کتاب جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، یعنی اہل کتاب کے علماء میں سے چند لوگ، وہ 10 بھی نہ ہو سکے، علم تو تھا تورات کا، ان کے پاس جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر جبریل لے کر آیا تھا، وہیں سے یہ والا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی وہ علماء جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے سابقہ انبیاء کی کتابیں پڑھی، سابقہ انبیاء کی، اور وہ وحی کی حقیقت اور ان کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پڑھ چکے، وہ جب قرآن سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ 10 آدمی پورے نہ ہوں اتنی بڑی اہل کتاب کی جماعت۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کفار مکہ ہر چیز سے ناواقف ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پرواہ نہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا، اس لیے کہ جو اہل علم ہے، اہل کتاب میں سے کچھ علماء ہیں، آپ کی علامات سے واقف ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور رب کی وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ پھر دوبارہ 2 سجدے ہوئے، یعنی 2 دفعہ ذکر آیا، ٹھوڑیوں کے بل گر کر سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا سجدہ شکر کا سجدہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی اور ہم ایمان لے آئے۔ دوسرا سجدہ اللہ کے ڈر، رقت، للہیت، خشیت، قرآن کی تاثیر کہ قرآن سننے کے بعد وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا لیسوا سوا، اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں پارٹیاں۔ اب کچھ علماء ہیں جو ایمان لے کر آئیں اہل کتاب میں سے، امت قائمہ، رات کو قیام کرتے ہیں، امت قائمہ، ایک جماعت ہے جو رات کو قیام کرتی ہے، یعنی یہ صفت ہے مومن کی کہ سویا نہ رہے ساری رات،
آپ طلبہ ہیں، اوپر طالبات ہیں، تہجد کا قیام کا اہتمام کیا کریں، بالخصوص سردیوں کی راتیں تو لمبی راتیں ہوتی ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر سبقی منزل سبق یاد کیا کریں، وقت نکالا کریں۔ امۃ قائمہ، رات کو قیام کرنے والے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ جو منزل یاد ہوتی ہے نا تہجد کے وقت، کسی وقت یاد نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن مجید حفظ کیا تو ہم رات کو ہمارے استاد اٹھا دیتے تھے، وہ جو رات کا بیٹھا ہوا قرآن ہم یاد کرتے تھے، صبح استاد کو سنا دیتے تھے۔ قائمہ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے فرما بردار، پکے مطیع اور اطاعت کرنے والے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین، اہل کتاب جو صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی صفات اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، یؤمنون باللہ، اللہ پر بڑا پختہ ایمان تھا، حسبی اللہ، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہر معاملے میں، اور پھر آخرت پر یقین کہ کل مرنا ہے، اوپر جانا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، جنت اور جہنم ہے، بڑا خیال رکھتے تھے حقوق العباد کا۔ نمبر 3، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، جن صحابہ کو تم گالیاں دیتے ہو وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ ایک ایک صحابی ہر جگہ پر دوسرے کو تلقین کر رہا، توحید کی، عقیدے کی، پختگی کی، حدیث کی، دورہ کی۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی میں جلدی کرنے والے۔ یہاں صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے آپ چلے جائیں، وہ کہتا ہے آپ چلے جائیں، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ پہلی صف کا ثواب اگر علم ہو جائے نا اور یقین ہو جائے کہ کتنا ہے، تو اگر پیر چلنے کے قابل نہ ہو تو اپنے حفظ کے بل گھسٹ کر وہ پہلی صف میں آئے گا، اتنا ثواب ہے۔ کوشش کیا کریں جو ہی جگہ خالی ہو فوراً اس جگہ کو لے لیں، لیکن دوسرے کو تنگ نہ کریں کہ آئے لیٹ اور گردنیں پھلانگ کرائیں، یہ بھی یسارعون فی الخیرات نہیں، نیکی میں جلدی کیجیے، پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہیے۔ اب یہ لوگ جن کی یہ صفات ہے، اولئک من الصالحین، یہ بڑے نیک لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔